سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ عذاب کیوں آتے ہیں، زلزلے کیوں آتے ہیں، جو طرح طرح کی قحط سالی کے عذاب ہیں، جو موجودہ سیلاب کا جو عذاب ہے، یہ کیوں آتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آتے ہیں، یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ جب لوگوں کے اندر دیکھو کہ عدل مفقود ہو جائے، جب لوگ جو ہے وہ اپنے سے دوسرے لوگوں کو عزت اس لیے دیں ان سے شر سے بچنے کے لیے، جب بے حیائی عام ہو جائے، جب زنا عام ہو جائے، جب شراب نوشی عام ہو جائے، اور فرمایا کہ جب فحاشی عام ہو جائے، تو پھر فرمایا اس وقت تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ آج یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، آج ہمارا معاشرہ ان ساری چیزوں کا مرکز بن چکا ہے، ان برائیوں کا مرکز بن چکا ہے، تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا۔ ہمیں تو ہماری تو شکلیں مسخ ہونی چاہیے، ہماری تو اللہ ہمیں پناہ دے کہ ہماری شکلیں سور اور خنزیر کی شکلیں، ہماری بندروں کی شکلیں ہماری ہو جائیں، جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کی ہوئی تھی۔ صرف ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شکلیں تبدیل نہیں فرماتا، ورنہ جو ہمارے اعمال نامے ہیں اس کے تناظر میں ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر پتھر برسائے، اللہ تعالیٰ ہماری شکلیں مسخ کر دے، اور نہ جانے ہماری شکلوں کے ساتھ کیا کیا کرے۔ بس یہ اس رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اور خدا را اپنے اعمال بہتر کیجئے، اپنے رب تعالیٰ کو راضی کیجئے، وہ رب تعالیٰ کو راضی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر یہ عذاب سے، جتنے بھی موجودہ عذاب ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔